السلام علیکم ناظرین، آصف نصیر آفیشل کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہم آپ کو جو ملک کی، خاص طور پہ پنجاب کی مجموعی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر اپنا نقطۂ نظر پہنچاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون، ان کی پنجاب کی سیکرٹری اطلاعات عظمیٰ زاہد بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ انہوں نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا، کافی شواہد لے کے آئیں، میڈیا کے اندر انہوں نے ایک بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کئی الزامات لگائے، بزدار کے اوپر بھی، دیگر جو وزراء ہیں ان کے اوپر بھی۔ عظمیٰ سے ہم آج پوچھیں گے کہ جو ان کے پاس شواہد ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو باتیں کر رہی ہیں وہ کتنی ٹھوس ہے، اور جو آپ کا موقف 3 سال سے رہا کہ اس حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا، آپ سمجھتی ہیں اس سے آپ کی جو آپ کا سٹانس تھا اس سے تقویت ملی ہے؟ عظمیٰ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے آصف نصیر آفیشل کے لیے ٹائم دیا۔ عظمیٰ، بڑی آپ نے زبردست ایک پریس کانفرنس کی، اور اس کے اندر آپ نے جس طرح بزدار صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، دیگر وزراء کو بھی لیا، آپ نے ایون کہ کرونا کے حوالے سے آپ نے وہ بائکس دکھا دی جو میڈیا بھی نہیں دیکھ سکا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ شواہد لے کے آئیں، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ اور آپ سمجھتی ہیں کہ جو 3 سالہ کارکردگی ہے وہ عوام کی خدمت تھی یا عوام کے اوپر کوئی بوجھ بنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عاصم، اور میں پہلی دفعہ آپ کے چینل پہ آپ کے ساتھ ہوں، اور سو میری گڈ وشز آپ کے چینل کے لیے۔ دیکھیے، جو ہم کہتے رہے پچھلے 3 سال میں، وہ ہم کہتے تھے یہ نالائق ہیں، انہوں نے ثابت کر کے دکھایا، ہم کہتے رہے کہ یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے ثابت کر کے دکھایا، اور جو بھی اس وقت عام آدمی کی پرابلمس ہیں اس کے اوپر ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا ان پرابلمس کے اوپر جس کے اوپر زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اس لیے ہی نہیں ہے کیونکہ یہ الیکٹ ہو کے نہیں آئے ہیں، یہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، سو اس لیے ان کو فرق نہیں پڑتا کہ لوگ بے روزگاری سے مرے ہیں، لوگ غربت سے مرے ہیں، 2 کروڑ لوگ غربت کی لائن کے نیچے چلے گئے، اکنامک سروے پاکستان کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی۔ ان کے جو بزدار صاحب ہیں وہ مطلب صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کو پسند ہے، وہ پنجاب پہ مسلط ہیں، اور ان کے اتنے فرنٹ پینوں کے نام آ رہے ہیں، اتنی چیزیں آ رہی ہیں۔ میں نے آج آپ کو میں نے پیپرز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، وہ آپ ضرور دکھا دیجیے گا اپنے چینل کے اوپر۔ عمر بزدار صاحب جو ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، ان کو انہوں نے، میں نے ایک جگہ بھی جو ہے وہ ریفر کی ہے، پٹھان ہوٹل ہے کوئی، اس کے ساتھ بڑی قیمتی کوئی اراضی تھی، اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ کوئی ادارہ ان کو دیکھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیے، آٹے کے اوپر، چینی کے اوپر اتنا بڑا اسکیم ہوا، اس کے اوپر دیکھنے کو اور کہنے کو چیئرمین نیب نے نوٹس لیا تھا، کیا ہوا اس کے اوپر؟ کچھ نہیں ہوا۔ وہ شراب لائسنس کے اوپر بھی ایک دفعہ بلا کے اس کے بعد گزار صاحب کو کسی نے نہیں پوچھا۔ ان کے تمام رنگ روڈ اتنا بڑا جو ہے وہ اسکیم ہے، اتنے سارے ایشوز آئے ہیں، لیکن ان کے اوپر ان کی رسی دراز ہے ابھی فی الحال۔ لیکن یہ آنے والے دنوں کے نیب کے کیسز ہیں، آپ دیکھیں گے۔ عظمیٰ، آپ ایک سیاسی کارکن ہیں اور آپ ایک سیاسی سفر ہے، اور ایک سیاسی خاندان سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ آپ تو میرے خیال یا کوئی بھی ہم عام سیاسی بندے سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں ایک مشن لے کے آیا ہوں، میں عوام کا دکھ لے کے آیا ہوں، ان چیزوں کو، ان محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا یہ حکومت، اس کے اندر یہ کوئی ول ہے، کہیں آپ کو نظر آئے؟ کیونکہ دیکھیں، پارلیمنٹ کے اندر تو یہ تمام ہمارے ساتھی ہی ہیں، چاہے وہ کسی اور جماعت میں بھی، حکومتی بینچوں میں ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کوئی ان کے اندر کوئی ول ہے کہ عوام کو ڈیلیور کر سکیں گے، یا یہ ایک انتقامی سیاست کی طرف ہی لگے رہیں گے صرف؟ وہ یہی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کے پاس جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اتنا ہی کام کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک ذہنی مریض کی حد تک وہ جیلس ہوتے ہیں، ان کو سیاسی مخالفین کے گھروں تک پہنچنا، ان کی وہ ان کو پسند ہے، وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ ملک چلانا خالہ جی کا گھر نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ نے 12 کروڑ کا صوبہ عثمان بزدار جیسے ایک سادہ لو آدمی کو جو ہے وہ دے دیا۔ میں عثمان بزدار کا قصور اتنا نہیں سمجھتی تھی اتنا عمران خان کا، اور عثمان بزدار کی کارکردگی اتنی ہی بری ہے جتنی عمران خان کی کارکردگی بری ہے۔ سو اس لیے یہ نیلے پہ دیلا ہے دونوں، اور ان کے اندر کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے کھیلنے کی ڈالی ہوگی۔ یہ فاسٹ بالر ہو سکتے ہیں، یہ ملک کے وزیر اعظم نہیں ہو سکتے۔ ایک بڑا کوئکلی آپ کو تھوڑا سا اپنی پارٹی کی جو آپ کی قیادت چل رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں کہ شاید جو سیاستدان ہیں، پارٹی مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ کنفیوز ہے، عوام کنفیوز ہے۔ آپ بتائیں کہ واقعی کوئی کنفیوژن ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے بیانیے کو لے کے، یا صرف یہ ایک افواہ ہے اور ایک ہوا بس بنائی جاتی ہے؟ آپ نے کبھی مجھے نہیں، میں تو آپ کو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بڑی اسمائل کر رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ دیکھیے آج سے نہیں ہے، آپ بھی میرے ساتھ، میں نے بھی جب اپنا پولیٹیکل سفر شروع کیا تھا، آپ بھی تب سے اسی میدان کارزار میں۔ سو یہ کوئی آج کی بات تھوڑی، بلکہ 90s میں میرے تو پالیٹکس میں آنے سے پہلے سے بھی یہی ہوتا تھا، دونوں بھائی علیحدہ ہو گئے، بس لڑائی ہونے والی ہے، خاندان ٹوٹنے والا ہے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔
میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کی رائے مختلف ضرور ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے خلاف جائیں گے، وہ پارٹی کو نقصان پہنچائیں گے، یہ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، رائے کا اظہار ہر ایک کو کرنے کا حق ہے، اور یہ صرف یہ ہے کہ ان باتوں کو میڈیا میں ہوا دی جاتی ہے چونکہ اور کوئی بات مل نہیں رہی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اتنی محنت اینٹی کرپشن کے تھرو، نیب کے تھرو، باقی اداروں کے تھرو اتنی محنت انہوں نے کی، لیکن نہ پارٹی کو نقصان پہنچا کے ایک چھوٹا سا کاؤنسلر بھی توڑ سکے یہ پارٹی کا. سو اس لیے یہ کرتے رہے جو یہ کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ انٹیکٹ ہیں. کنٹونمنٹ کے جو ہے انتخابات ان کی تیاریاں چل رہی ہیں اور ماحول گرم ہے. پچھلے دنوں آپ لوگوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ وہاں پر بھی وزیر اعظم تک جو ہے اس نچلے لیول پہ آ گئے. وزیر اعظم ہمارے آپ یہ دیکھیں بس یہ کنٹونمنٹ کے کاؤنسلر کے الیکشن کے لیے ان کو انٹرفیئر کرنی پڑ رہی ہے. تو کیا نظر کیا آ رہا ہے؟ آپ بھی گئی ہیں. ہم بڑی آسانی سے اللہ سے ڈر کے کہتی ہوں کہ ہم بہت آسانی سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن جیتیں گے. عوام کی نبض بالکل یہ ہے. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا عام آدمی، ان کے گزرا تو ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا عام آدمی جو مہنگائی سے افیکٹ نہیں ہوا، جو بے روزگاری سے افیکٹ نہیں ہوا، جو ان کی بد انتظامی سے افیکٹ نہیں ہوا. سو اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ ان کو ووٹ ڈالنے والے کوئی مطلب لوگ ہیں ایسے جو یہ وہ کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنا پلان بھی تیار کیا ہوا ہے کہ جو سیالکوٹ کے اندر بھی انہوں نے کیا، چند لوگ مینیج کرو، چند پولنگ اسٹیشن مارک کر کے جہاں پہ کم جو ہے وہ پولنگ دکھا کے وہاں پر ووٹ ڈال کے وہ کر لے. لیکن یہ بھی بتا دوں آپ کے چینل کے تھرو ہم نے بھی پلان بھی تیار کر لیا ہے. اس دفعہ دمادم مست کلندر ہم چاہتے ہیں کہ اب ہو جائے. اب بہت ہو گیا نا، اب ہم نے برداشت کر لیا، اب نہیں کریں گے. کنٹونمنٹ میں گورنمنٹ جو کرے گی اس سے 10 گنا زیادہ فورس سے ہم ان کو جواب دیں گے. آخری سوال کرنے سے پہلے ناظرین میں آپ کو ایک ان کی بڑی مزے کی بات ہو، بڑی دلیر خاتون ہے. آپ نے ان کی کچھ اسمارٹنس اور کوئی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جناب چھوٹی سی لگتی ہے، گڑیا سی ہے، ایسی بات نہیں. بڑی دلیر ہے. مسلم لیگ نون کی جب پچھلے سالوں میں، یہ 2-3 سالوں میں جب ان کی تمام لیڈرشپ پابند سلاسل تھی تو یہ خاتون جو ہے بڑی مٹھی بھر خواتین آتی تھی، ان میں یہ بھی شامل تھی، اور پولیس والوں کے ساتھ جس طرح لڑتی میں نے انہیں دیکھا ہے تو میں نے تو انہیں کہا تھا یار آپ تو کمانڈو آپ کو ہونا چاہیے. تو آخری سوال میں صرف پوچھوں گا مریم نواز کے فیوچر کے حوالے سے، آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا، آپ نے کیا کہیں گی اپنے بہت برائٹ فیوچر ہے ان کا ماشاءاللہ. اور دیکھیے میرے یا آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لیڈر جو ہے وہ مرضی سے بھی نہیں ہوتا. اب پاکستان کی عوام مریم نواز کو پسند کرتی ہے، وہ مریم نواز کو لیڈر مان چکے ہیں. اب یہ جو نہیں مانتے وہ نہ مانے تو اس کا تو کچھ کر نہیں سکتے. عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اپنی سیاسی جلن اور اس میں وہ مریم نواز کو لیڈر نہیں مانتے، وہ نہ مانے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. سو مریم نواز انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اپنے سینئرز کے ساتھ مل کے اپنی پارٹی کو بہت آگے لے جائیں گی. اور ذاتی طور پر بھی میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے بعد مسلم لیگ نون میں جو ہے یہ ایک اچھا اور بڑا پروگریسو فیس ہے. خاتون ہے، اس لیے بھی مجھے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے جب خاتون آگے آتی ہے. ہمیں یہ فرق پڑا ہے کہ مسلم لیگ نون جو پہلے بہت پرو ویمن پارٹی نہیں سمجھی جاتی تھی، اس میں بہت بڑا چینج ہے، بہت بڑا اچھی کی پوزیشنز کو بڑی عزت دی جاتی ہے. میں نے بھی دیکھا کہ خواتین کو بڑی بہنوں کی طرح اور بلایا آج جاتا ہے. تک کوئی شکایت مجھے پی والا ہمیں کلچر نہیں نظر آیا. ہم نے بھی جو سے بڑی وہ تو مطلب اب کیا کہوں، ان کے اور ہی معاملات اور مسائل ہوتے ہیں. ہم خاندانی لوگ ہیں اور ایک خاندان کی طرح پارٹی کو بھی چلاتے ہیں. سو ہمارے یہاں بڑا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، اور جو ایک عورت کا لحاظ اور شرم ہے وہ بالکل ہمارے جلسوں میں بھی، ہماری پارٹی میں بھی نظر آتی ہے، اور ہم بڑے خوش قسمت ہے اس حوالے سے. عظمیٰ آپ کا بہت شکریہ. میں نے آپ کا بڑا ایک دم پکڑا اور آپ بڑی مصروف بھی تھی آپ انتخابی کام کے اندر. ناظرین آپ نے دیکھا کہ عظمیٰ بخاری جو پنجاب کی مسلم لیگ نون کی ترجمان ہے، شعلہ بیان ہے. آپ انہیں مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتے ہیں، جلسوں میں دیکھتے ہیں. اپنی وکیل بھی ہیں بائی پروفیشن، اور انہوں نے اپنی جو ہے نقطۂ نظر آپ کے سامنے رکھا. اور جس طرح ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ دو بیانیے ہیں، دو متضاد بیانیے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پارٹی متحد ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے ہم اسے شکست بھی دیں گے. اور نون لیگ جو ہے وہ عوام کی آواز بن چکی ہے، جس کا آنے والے جو کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہیں اس کے نتائج اس کا فیصلہ بھی کریں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آخر میں آپ کو پھر کہوں گا عاصم نصیر آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.